اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں ہم سورہ بقرہ کی 4 آیاتوں پر گفتگو کریں گے، آیات 47 سے 50 تک پر۔ ان آیاتوں میں کچھ اہم موضوعات، مسائل و سوالات ہیں جن کو جاننا انتہائی ضروری ہے تاکہ ہم اللہ کی کتاب قرآن کو صحیح معنوں میں اچھی طرح سے سمجھ سکیں۔ مثلا ان آیاتوں میں اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں پر کیوں فضیلت دی، فضیلت کی حقیقت، حکمت اور وجہ کیا تھی اور کیا ہے، اس پر گفتگو کریں گے۔ اور پھر اس پر ہم بات کریں گے کہ بنی اسرائیل سے وہ فضیلت دوبارہ اللہ تعالیٰ نے کیوں چھین لی، اور نجات کے متعلق جو یہودیوں کا بنی اسرائیل کا عقیدہ تھا اس کو اللہ نے غلط کیوں ٹھہرایا، جبکہ ان کے پاس اللہ کی کتاب، انبیاء کی تعلیمات، ان کے علماء اور پیشوا وہ موجود تھی، لیکن اس کے باوجود ان کا عقیدہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں ٹھہرا۔ وجہ کیا تھی؟ اور پھر اس پر گفتگو کریں گے کہ ان کا عقیدہ کس بنا پر غلط ٹھہرا، اور قانون مکافات عمل کے بارے میں جو یہودیوں کا عقیدہ تھا اس کو اللہ نے قبول کیوں نہیں کی۔ یہ قانون مکافات عمل قرآن کے نزدیک اس کی حقیقت کیا ہے، اس پر گفتگو کریں گے۔ بنی اسرائیل کے شفاعت کے بارے میں جو عقیدہ تھا اور اللہ نے ان کا عقیدہ قبول نہیں کیا، آخر شفاعت کے بارے میں ان کا عقیدہ کیا تھا، اس پر ہم بات کریں گے۔ اور رائے حق میں آزمائش کیوں ضروری ہے، اللہ اپنی جماعت کو، اپنے ماننے والوں کو کیوں آزماتا ہے، حکمت کیا ہے، وجہ کیا ہے، حقیقت کیا ہے۔ اور پھر اس پر گفتگو کریں گے کہ فرعون اور فرعون کے اہلکار بنی اسرائیل کے بیٹوں کو کیوں قتل کرتے تھے، سب کو قتل کرتے تھے، کچھ کو کرتے تھے، اگر کرتے تھے تو کیوں کرتے تھے۔ یہ کچھ موضوعات ہیں جن پر ہم گفتگو کریں گے۔ تو 3 حصوں میں آج کے اس درس کو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ پہلا حصہ فضیلت کے بارے میں، وہ ہے آیات 47۔ فرمایا، ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو میری نعمتیں، وہ نعمتیں جو میں نے کی علیکم تم پر، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور یہ کہ میں نے تمہیں فضیلت دی تمام انسانوں پر۔ اب یہ فضیلت کیا ہے جو اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو تمام انسانوں پر دی؟ کیا فضیلت وہی ہے جو ہم مسلمان بار بار اپنی گفتگو میں کرتے ہیں؟ کسی سے آپ پوچھیں کیسی حالت ہے، کیسا چل رہا ہے، تو مسلمان کہے گا بس اللہ کا فضل ہے، اللہ کا شکر ہے۔ بے شک وہ مسلمان وہ گھر میں پریشان ہے، اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے، گھر میں غربت ہے، بچے تعلیم سے معروم ہے، اچھی صحت نہیں ہے، مسائل ہی مسائل ہے، اور مسلمان غیر مسلم کے ہاتھوں یرغمال ہے، مسلمانوں کے ہاتھ غیر مسلموں کے آگے جھکے ہیں، ان کی معیشت غیر مسلموں کے ہاتھوں میں ہے، ان کی سیاست غیر مسلموں کے ہاتھوں میں، پھر بھی مسلمان بولے گا اللہ کا فضل ہے، مجھ پر بہت اچھا چل رہا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ کیا واقعی فضیلت اسی کو کہتے ہیں، یا فضیلت ایک اور معنی رکھتے ہیں قرآن؟ فضیلت لفظی معنی، اس کا جو لفظی معنی ہے نا، سب سے پہلے اس کو ہم سمجھیں گے کہ عرب لوگ فضیلت کو کن معنی میں لیتے تھے۔ عربوں کے ہاں فضیلت کا جو لفظی معنی ہے کسی چیز پر برتری، کسی کی اور زیادتی اور غلبہ۔ اگر آپ دوسروں سے برتر ہو، اگر آپ کی حالت دوسروں سے اچھی ہے
اور اگر آپ کے پاس چیز دوسروں سے زیادہ ہے، اگر آپ دوسروں پر غالب ہے تو یہ اللہ کا فضل ہے، اور اگر آپ کی چیز دوسروں کی چیزوں سے کم ہے اور آپ برتری کی بجائے کمتر ہو، غالب کے بجائے مغلوب ہو، حاکم کے بجائے محکوم ہو، یہ اللہ کا فضل نہیں ہے کہ تیری معیشت دوسروں کی معیشت کے سامنے کچھ بھی نہیں، تمہاری سیاست پر دوسروں کا غلبہ ہے، تمہاری معاشرت پر دوسروں کا غلبہ ہے، سوچ عقیدے پر دوسروں کا غلبہ ہے، فکر و نظر پر دوسروں کا غلبہ ہے، اور پھر تم کہتے ہو کہ مجھ پر اللہ کا فضل ہے، یہ غلط ہے۔ اگر واقعی میں تم تمام شعبوں میں دوسروں سے برتر اور غالب ہو، تمہارے پاس ہر چیز ان سے زیادہ ہے، تم علم میں بھی زیادہ ہو، تم ہنر میں بھی زیادہ ہو، تمہاری معیشت بھی ان سے ترقی یافتہ ہے، تم تمام شعبوں میں ان سے بڑھ کر ہے، تو اللہ کا فضل، تم اخلاق میں اور عقیدے میں ان سے زیادہ ہو، تو ایک وقت بنی اسرائیل تمام شعبوں میں باقی اقوام سے بہتر ہے، ہر چیز ان کے ساتھ فراوانی کی ساتھ، اس کو فضیلت کہتے ہیں۔ ایک وقت میں یہی چیز مسلمانوں کے ساتھ، تو اس چیز کو میں نے کہا نا، اس کو سمجھنا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو فضیلت دیتا ہے یا بنی اسرائیل کو فضیلت، تو یہ فضیلت اللہ تعالیٰ یوں ہی دیتا ہے یا کسی وجہ سے دیتا ہے، اس کے پیچھے سے حکمت ہے یا نہیں ہے، کوئی سبب ہے یا نہیں ہے، اللہ کا علم ہے یا نہیں۔ ہمارے یہاں مشہور ہے کہ بس جو مسلمان ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی فضیلت فضل ہے، جو بھی مسلمان ہے جس نے کلمہ پڑھا اس پر اللہ کا فضل ہے، جو کلمہ نہیں پڑھتا اس پر فضل نہیں ہے۔ کیا بس یہی ایک وجہ ہے؟ آئے ہم قرآن سے جانیں کہ قرآن اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ آپ ایسا کریں، سورہ دخان کی آیت 32 پڑھیں، 44ویں سورت آیات 32، وہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور میں نے بنی اسرائیل کو فضیلت دی علم کے مطابق تمام جہانوں میں۔ اس کے پیچھے سے اللہ کا علم تھا، اس کے پیچھے حکمت تھی، اس کے پیچھے ایک وجہ تھی، اس وجہ کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کہ یہ فضیلت کا تاج ان کے سر پر رکھا کہ بس تم مومن ہو تو یہ فضیلت کی تاج تمہارے سر پر۔ کیا ایمان کیا ہے، عقیدہ کیا ہے، ایمان کے تقاضے کیا ہے، اس کے شرائط کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے جو یہ فضیلت بنی اسرائیل کو دی، یہ یوں ہی ان کو نہیں دی، علی علم، اپنے علم کے مطابق کو دی۔ جب تک یہ میرے علم کے مطابق چلے گی، میری مرضی کے مطابق چلے گی، میرے قانون کے مطابق چلے گی، میرے شریعت کے مطابق چلے گی، تو یہ تمام دنیا والوں پر افضل ہوں۔ جس دن یہ میرے علم کے خلاف کریں گے، اس حکمت کے خلاف کریں گے، میری مرضی کے خلاف چلیں گے، میرے قانون کو توڑیں گے، میری شریعت پر نہیں چلیں گے، میری سنت پر عمل نہیں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ یہ فضیلت تم سے چھین لے گی۔ تو اس بارے میں مسلمان بھی جانے، کیا اس وقت ہم اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق زندگی گزاریں؟ جو اللہ چاہتا ہے ہم اسی طرح زندگی گزاریں، جو اللہ کی مشیت اور قانون اور سنت ہے اسی کے مطابق عمل کریں؟ کیا ہم اللہ کی شریعت کے مطابق عمل کریں؟ اگر کر رہے تو پھر ہم افضل ہیں، اگر نہیں کر رہے تو پھر ہم افضل نہیں ہیں، پھر ہم دوسروں سے بہتر نہیں ہیں۔ بہتری اس وقت ہمیں ملے گی کہ ہم اللہ کے علم کے مطابق، مرضی اور مشیت کے مطابق، شریعت اور دین کے مطابق زندگی گزاریں۔ اور جب تک بنی اسرائیل اللہ کے علم کے مطابق زندگی گزار رہے تھے تو وہ فضیلت والے تھے۔ جس دن انہوں نے اس راستے کو چھوڑا، اللہ نے وہ فضیلت ان سے چھین لی۔ اور ایک وجہ اور اللہ تعالیٰ بتاتا سورہ آراف کی آیات 137 میں، بما صبروا، جب بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہدف دیا، ایک مقصد دیا، یہ تمہارا گول ہے، جب تک اس مقصد کے تم طرف بڑھو گے تم تمام اقوام سے بہتر ہو۔ جس دن اس مقصد سے تم ہٹے، جس دن اپنے راستے سے ہٹے، جد و جہد کے راستے سے ہٹے، تو فضیلت تم سے لی جائے گی۔ جب تک بنی اسرائیل اپنے ہدف کے طرف مسلسل ڈٹ کر صبر کے ساتھ
آگے بڑھ رہا تھا تو وہ فضیلت والے تھے۔ جس دن انہوں نے اللہ کے راستے کو چھوڑا، صبر کے راستے کو چھوڑا، آزمائش سے گریز کر گئے، ہمت انہوں نے چھوڑ دیا، بزدلی کے راستے کو اختیار کیا، اللہ نے وہ فضیلت ان سے لی۔ اللہ کن کو فضیلت دیتا ہے؟ جو صبر والے ہیں، جو اپنے موقف پر ڈٹے ہوتے ہیں، اپنے راستے پر مسلسل چلتے ہیں اور ان کی توجہ ہدف کی طرف ہوتی۔ کیا آج مسلمانوں کا ہدف وہ معلوم ہے؟ کیا مسلمان اپنے ہدف کی طرف مسلسل آگے بڑھ؟ کیا مسلم امت میں وہ صبر ہے، وہ ہمت ہے؟ کیا مسلمان عزیمت کے راستے پر چل؟ کیا اپنے موقف پر وہ جمع ہوئے ڈٹا ہوا؟ اگر ہے تو پھر اللہ کی فضیلت ان پر ہے، اگر نہیں ہے تو پھر اللہ کی فضیلت نہیں ہے۔ پھر ہم سب جانتے ہیں کہ آج مسلم امت وہ اپنی موقف پر قائم ہے۔ جب تک بنی اسرائیل موقف پر قائم تھے، جو موقف اللہ نے ان کو دیا تھا، تو وہ فضل والے تھے۔ جس دن وہ اپنے موقف سے ہٹے، صبر کا راستہ چھوڑا، اللہ نے وہ فضیلت ان سے لے لی۔ اب آتے آگے، ایک اور وجہ بھی ہے کہ اللہ پاک، میں نے کہا فضیلت جب دیتا ہے نا تو وہ ایک وجہ سے دیتا ہے، پھر جب وہ فضیلت اللہ تعالیٰ لیتا ہے اس کا بھی ایک وجہ ہوتا ہے۔ پھر بنی اسرائیل نے ایسا کیا کیا کہ اللہ نے وہ فضیلت ان سے لے لی؟ سب سے پہلے بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ بنی اسرائیل نے توحید کے راستے کو چھوڑا، اللہ کی وحدانیت کو چھوڑا، اللہ کے ساتھ اس کا جو ایک لنک تھا اس کو انہوں نے چھوڑا۔ اللہ کی بڑائی، اللہ کا خوف، اللہ کی محبت، اللہ کی عظمت، توحید خالص ان سے دل سے نکل اور وہ شرک کے راستے پر چلے۔ آپ پڑھیں سورہ اعراف کی آیت 141، اس میں واضح ہے کہ جب بنی اسرائیل توحید کے راستے پر چل رہے تھے وہ فضیلت والے تھے، جس دن توحید کا راستہ چھوڑا وہ مخلوق پرست بن گئے اللہ کی بجائے، وہ اللہ کی ذات، صفات، اختیارات اور حقوق میں شرک کرنے لگے، اللہ نے فضیلت ان سے لی۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے ساتھ انہوں نے ایک عہد باندھا تھا، بنی اسرائیل نے اللہ کے ساتھ ایک عہد باندھا تھا کہ ہم اس عہد پر چلیں گے، اور جب تک وہ اس عہد پر قائم تھے تو وہ تمام جہانوں پر فضیلت والے تھے۔ جس دن انہوں نے اس خدائی عہد کو توڑ دیا، میثاق سے انحراف کر گئے کہ ہم اللہ کی اطاعت میں ابھی نہیں آئیں گے، اور آپس میں جو عہد پیمان انہوں نے کیا تھا اس عہد و پیمان کو انہوں نے توڑا، اللہ تعالیٰ نے فضیلت ان سے لی۔ اور اسی طرح جب ان میں سرکشی اور تکبر پیدا ہو، جب تک وہ اطاعت نہیں تھے، جب تک وہ عاجزی نہیں تھے، جب تک ان میں جھکاؤ تھا، جب تک وہ قانون اور شریعت کے پابند تھے تو وہ فضیلت والے تھے۔ جس دن ان میں سرکشی پیدا ہو کہ اب ہم شریعت سے ماورا ہے، ابھی ہم قانون سے ماورا ہے، ابھی ہم عہد و پیمان سے ماورا ہے، اور ان میں بڑائی پیدا ہو، تکبر، اللہ نے وہ فضیلت ان سے لے لی۔ اور اسی طرح ایک اور غلط کام انہوں نے کیا، جب تک وہ زمین میں اصلاح کر رہے تھے، زمین کے معاملات کو درست چلا رہے تھے، اللہ نے ان کو فضیلت دی تھی۔ جب انہوں نے اللہ کی زمین میں بگاڑ پیدا کیا، اچھے کاموں کی بجائے انہوں نے غلط کام کیا، فساد فی الارض، زمین کے نظام کو، انسانوں کی معاشرت کو، انسانوں کی معیشت کو، انسانوں کی سیاست کو، اخلاق کو، عقیدے کو جب انہوں نے بگاڑا اور خود ان میں بگاڑ پیدا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے وہ فضیلت ان سے لے لی۔ اس کا مطلب ہے جب تک بنی اسرائیل وہ اصلاح کے راستے پر چل رہے تھے، وہ اطاعت کے راستے پر چل رہے تھے، وہ اللہ کے عہد پر قائم تھے، وہ توحید کے راستے پر قائم تھے، وہ تمام اقوام عالم پر فضیلت والے تھے۔ جب انہوں نے یہ راستہ چھوڑا اللہ نے وہ فضیلت ان سے لی دی۔ اب مسلمان بھی دیکھیں، کیا ہم توحید کے راستے پر ہیں؟ کیا ہم اس وقت خدا پرست یا مخلوق پرست؟ اللہ کی بجائے کن کا خوف ہمارے دلوں، اللہ کی بجائے کن کی محبت ہمارے دلوں، اللہ کی بجائے کن کے آگے ہم جھکے، اللہ کی بجائے کس کی اطاعت میں ہم؟ کیا ہم مسلمانوں نے کسی نہ کسی طرح اللہ کی ذات، صفات، حقوق اور اختیار میں شرک تو نہیں کیا؟ اگر کیا ہے تو پھر ہم خود دیکھ کریں
کہ آج اللہ نے فضیلت ہم سے کیوں لی؟ کیا ہم تکبر کے راستے پر تو نہیں چل رہے؟ کیا اللہ کے ساتھ جو عہد ہم نے باندھا یا آپس میں ایک عہد و پیمان ہم نے کیا، کیا اس پر ہم ٹھہرے؟ کیا اللہ کے عہد پر اس وقت مسلمان عمل کر رہے ہیں؟ آپس میں جو عہد و پیمان مسلمانوں نے کی، مسلمانوں کے حکمرانوں نے عوام کے ساتھ اور عوام نے حکمرانوں کے ساتھ جو عہد باندھا ہے، اس پر ہمارے حکمران چل رہے ہیں؟ اس پر جو تمام عالم اسلام کے حکمران ہیں، کیا وہ آئین اور قانون پر چل رہے؟ کیا وہ شریعت پر چل رہے؟ اور عوام وہ آئین اور قانون پر چل رہے؟ تو پھر ٹھیک، اگر نہیں ہے تو پھر فضیلت نہیں ہے۔ اور اس طرح کیا اس وقت مسلمان اللہ کی زمین میں زمین کی اصلاح کر رہے ہیں؟ زمین کے نظام کو وہ ٹھیک کر رہے ہیں، نظام کو بگاڑ رہے ہیں؟ وہ خیر کے کام کر رہے ہیں یا شر کے کام کر رہے ہیں؟ وہ انسانوں کے فائدے میں کام کر رہے ہیں، انسانوں کے نقصان میں کام کر رہے ہیں؟ تو ایک زمانے میں جب بنی اسرائیل اچھے تھے تو اللہ نے ان کو تمام دنیا پر فضیلت دی تھی، جب انہوں نے اچائی چھوڑا فضیلت ان سے چھن گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ تاج مسلمانوں کے سر پر رکھا کہ اس کے بعد خیر امت تم ہو، اور تمام دنیا پر اللہ کے شہید اور گواہ تم ہو۔ جب تک مسلمان پھر اچائی کے راستے پر چلے، خیر کے راستے پر چلے، شریعت اور دین کے راستے پر چلے تو فضیلت والے تھے۔ جس پہ پھر مسلمان بھی یہودیوں کے راستے پر چلا، مسلمان بھی یہودیوں کے راستے پر چلا، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے پھر یہ عہد، پھر یہ فضیلت چھین لی، بالکل واضح ہے۔ اور یہ جو ہم کہتے ہیں نا اللہ کا فضل ہے، اللہ کا فضل ہے، ذرا آپ دیکھیں کہ واقعی اللہ کا فضل ہے۔ اس وقت مسلمانوں پر واقعی اللہ کا فضل ہے۔ ایک زمانے میں تھا ہمارے اسلاف اللہ کے فضل میں، اس لیے کہ وہ اللہ کی اطاعت میں تھے۔ جس دن امت مسلمہ اللہ کی اطاعت سے نکلا اور وہ اچھے کام کی بجائے غلط کام کرنے لگا تو اللہ تعالیٰ نے فضیلت ان سے چھین لی۔ آج صرف شفاسی کے حد تک مسلمان کہتے ہیں کہ مجھ پر اللہ کا فضل ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، سبحان اللہ الحمدللہ، صرف الفاظ کے حد تک۔ باقی ہر مسلمان کو پتہ ہے کہ اس وقت 21ویں صدی میں مسلمانوں کی حالت تمام شعبوں میں کیا ہے۔ کیا تمام شعبوں میں اس وقت مسلمان برتر ہے؟ اقوام عالم، علم میں، ہنر میں، اخلاق میں، عقیدے میں، فکر و نظر میں، باقی شعبوں میں ان کی معیشت، ان کی سیاست، کیا ہم دوسروں سے بہتر ہیں؟ نہیں ہے۔ اب آتے دوسرے حصے کی طرف۔ ایک اور وجہ بھی بنی اسرائیل ہے جس کی وجہ سے اللہ پاک نے وہ فضیلت ان سے چھین لی، یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے، اس کو ہم نے جاننا ہے، جس کا آج ہم مسلمان بھی شکار، جس کا ہم، وہ ہے بے جا فخر، وہ ہے مذہب پرستی، وہ ہے آخرت کے عقیدے سے انحراف، وہ ہے آخرت کے عقیدے میں بگاڑ، وہ ہے جزا اور سزا کے عقیدے کو غلط سمجھنا، وہ ہے قانون مکافات عمل کا انکار کرنا، اور وہ ہے اپنے بزرگوں کے اعمال پر جو ہے نا انحصار کرنا، اپنے اعمال پر نہیں، اپنے بزرگوں کے اعمال پر انحصار کرنا، اور وہ ہے شفاعت کا غلط عقیدہ کہ ہم جو بھی کریں گے ہمارے بزرگ ہماری شفاعت کریں گے، وہ ہے ایک سفارش کا ماحول کہ وہ اعمال کی وجہ اپنے سارے کام سفارش سے کرواتے، دوست اور دھمکی سے کراتے، عمل کی بجائے اپنے عقیدے پر وہ فخر کرتے۔ یہ سب سے اہم وجہ ہے، اس پر آپ گفتگو کریں گے۔ آیات 48، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کہا کہ اے بنی اسرائیل، اللہ نے تم سے جو فضیلت دی اس کی وجہ کیا تھی؟ فرمایا وَاتَّقُوا، اور ڈرو، یوم لا تجزی، وَاتَّقُوا یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اور ڈرو اس دن سے لا تجزی نفس عن نفس شیئا کہ کام نہ آئے گا کوئی شخص کسی کی کچھ بھی، ولا يقبل منها شفاعت، ولا يقبل منها شفاعت، اور اس سے شفاعت قبول نہیں کی جائے گی، ولا يؤخذ منها عدل، اور نہیں لیا جائے گا اس سے کوئی معاوضہ، ولا هم ينصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ لیکن یہودیوں کا ایک عقیدہ بن گیا، وہ کیا عقیدہ تھا؟ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، نہیں ہم تو اللہ کے چہتے ہیں، نعوذ باللہ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، ہم کو آخرت میں
اللہ تعالیٰ دوزخ میں کیوں ڈالے گا؟ ہم سے کیوں اللہ تعالیٰ حساب کرے گا؟ کیا کوئی اپنے چہتوں اور بیٹوں سے نعوذ باللہ حساب کتاب کرتا ہے؟ کوئی جج اپنے بیٹے کو سزا دیتا ہے؟ کوئی جج اپنے فیملی کو سزا دیتا ہے؟ کوئی پیر اپنے مرید کو سزا دیتا ہے؟ کوئی بادشاہ اپنے وزیر کو سزا دیتا ہے؟ ہم تو اللہ کے مشیر ہیں، ہم تو اللہ کے وزیر ہیں، ہم اللہ کے چہتے ہیں، ہم اللہ کے بیٹے ہیں۔ جب اللہ کی عدالت میں جائیں گے تو اللہ کہتا ہے کہ نعوذ باللہ اے میرے چہتوں اور میرے بیٹوں جاؤ جنت۔ یہ ان کا عقیدہ ہے باقاعدہ، اور ان کا یہ بھی عقیدہ تھا لن تمسنا النار الا ایاما معدود، اگر ہم دوزخ میں بھی جائیں گے تو کچھ دنوں کے لیے جائیں گے، پھر ہمارے نبی، ہمارے رسول، ہمارے بزرگ، ہمارے اسلاف ہم کو دوبارہ دوزخ سے نکالیں گے۔ ان کا یہ بھی عقیدہ تھا لن يدخل الجنت الا من كان هودا ونصارى، جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوگا لیکن یہودی اور عیسائی، جو عیسائی ہوگا وہ جنت میں جائے گا، جو غیر عیسائی ہوگا وہ نہیں جائے گا، جو یہودی ہوگا وہ جائے گا جنت میں، جو غیر یہودی ہوگا وہ نہیں جائے گا۔ اور ابراہیم علیہ السلام دوزخ کے دروازے پر کھڑے ہو کر وہ یہودیوں کی سفارش کرے، جو بھی مختون ختنے والا یہودی ہوگا اس کو وہ دوزخ میں نہیں جانے دے گا، اس کو جنت میں لے جائے گا۔ یہ ان کا عقیدہ تھا۔ ہمارے انبیاء، ہمارے صلحاء، تو آپ مجھے بولے ایسے عقیدے کے لوگ پھر عمل کریں؟ جب ان کا یہ عقیدہ بنا پھر انہوں نے اعمال پر انحصار نہیں کیا، اعمال کی وجہ اپنے بزرگوں اور اسلاف کے اعمال پر انہوں نے انحصار کیا کہ بس ہمارے پیغمبر ان پر درود بھیجیں گے، ان کا نام لیں گے تو پھر ہم جنت میں جائیں گے۔ کیوں میں عمل کروں؟ میں اپنے نبی پر درود بھیجتا ہوں، میں اسلاف کی صرف تعریفیں کرتا ہوں، ان کے لیے دعائیں خیر کرتا ہوں، تو ہمارے اسلاف بڑے بڑے بزرگ، ہم میں ایسے سے بڑے بزرگ ہیں، تو کیا ہمیں وہ دوزخ میں جانے دیں گے؟ یہ ان کا عقیدہ بنا ہے۔ اور یہی عقیدہ آج مسلمانوں کا بھی۔ ایک وقت مسلمانوں کا عقیدہ یہ تھا کہ ہم سے اللہ تعالیٰ صحیح ایمان اور صحیح عمل یہ ہم سے مانگا، اگر ہمارا ایمان اور عقیدہ درست تھا اور ہمارے اعمال ٹھیک تھے تو ہم جنت میں جائیں گے۔ لیکن آہستہ آہستہ مسلمانوں میں بھی بگاڑ پیدا ہو، یہودیوں کی طرح اپنے اعمال کی بجائے اپنے بزرگوں کے اعمال پر ہم نے انحصار کیا، اسی لیے ہم نے بزرگ پرستی پیدا ہو، اسی لیے ہم نے قبر پرستی پیدا ہو، اسی لیے اللہ کی بجائے ہم نے اللہ کے رسولوں کو زیادہ ترجیح۔ آج آپ دیکھیں مسلمانوں میں اللہ کی بجائے وہ کس کو ترجیح زیادہ دیتے ہیں؟ وہ اللہ کی تعریف زیادہ کرتے ہیں یا بزرگوں کی تعریف زیادہ کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ ان سے عمل مانگتا ہے، اللہ ان سے عمل مانگتا ہے، اللہ ان سے صحیح ایمان مانگتا ہے، اور وہ عمل کرنے والے نہیں ہیں، اس لیے اللہ کی بجائے وہ دن رات بزرگوں پر انحصار کرتے ہیں کہ ہم بزرگوں کو زیادہ خیر خیرات دیں گے، زیادہ ان کے جو ہے نا مزارات پر جائیں گے، زیادہ ان کی تعریفیں کریں گے، ان کے ساتھ نسبت رکھیں گے، ان سے تعلق رکھیں گے، وہ ہماری شفاعت کر لیں گے۔ اور یہی وہ چیز تھی جس کی وجہ سے بنی اسرائیل نے اپنے اعمال پر انحصار نہیں کیا، عمل والے نہیں بنے، اللہ نے ان کی شفاعت، اللہ تعالیٰ نے فضیلت ان سے لی۔ اب آتے قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے کہ واقعی ایسا ہی ہے کہ جو بھی یہودی ہو جنت میں جائے گا، اس لیے کہ انہوں نے تورات کو مانا، اللہ کو مانا اور انبیاء پر ایمان لایا۔ کیا واقعی عیسائی اس لیے جنت میں جائے گا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کرتے، اس پر ایمان لاتے؟ کیا مسلمان اس لیے جنت میں جائے گا کہ وہ مسلمان ہے، اللہ کو مانتا ہے، کتابوں پر ایمان ہے، رسول اور انبیاء پر ایمان، یا اللہ تعالیٰ ان سے عمل مانگے؟ اس چیز کو ذرا توجہ کریں، یہ اہم مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ نجم کی آیت 39 میں کیا فرمایا؟ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے آخرت میں اور دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے اگر وہ عمل نہیں کرے گا۔ اگر وہ عمل کرے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ اس کا نتیجہ دے گا، عمل نہیں کرے گا اس کو نتیجہ نہیں دے گا۔ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ، یہ قانون ہے، لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کوئی بھی انسان ہے اس سے قیامت کے دن اللہ پاک اس کے اعمال کے مطابق حساب کرے گا۔ اگر اس کے اعمال اچھے ہیں اس کو جزا دے گا، اس کے اعمال غلط ہے اس کو سزا ملے گا۔ اور آگے فرمایا سورہ مومن کی آیت
ستارہ میں الیوم تجزا کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم. اس دن قیامت کے دن اللہ نے فرمایا ہر شخص کو بدلہ دیا جائے گا اس کے کاموں کے مطابق. اس نے جو بھی کام کیا اسی کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ ہوگا. اچھے کام کا بدلہ اچھا، برے کاموں کا بدلہ سزا. لا ظلم اليوم، اس دن کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا. اب آگے کیا فرمایا سورہ انعام کی آیت 164 میں وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا لا تقسم کل نفس الا علیہا. جو شخص جو کرے گا اس کا ذمہ دار وہ خود ہوگا. میں نے غلط کیا اس کا ذمہ دار میں نے، آپ نے غلط کیا آپ کا ذمہ، آپ اپنی غلطی کا ذمہ. میں نے اچھا کیا اس کا بدلہ مجھے ملے گا، آپ نے اچھا کیا اس کا بدلہ آپ کو ملے گا. وَلَا تَذِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، یاد کرو کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کے بوجھ کو نہیں اٹھائے گا، ہر ایک اپنے بوجھ کو اٹھائے گا. آپ یقین جانیے اس وقت ایک باپ اپنے بیٹے کے بوجھ اٹھانے سے انکار کرے گا اور ایک بیٹا اولاد اپنے والد کے بوجھ اٹھانے سے انکار کرے گا. اور فرمایا 21ویں سورت کی آیت 47 میں وَيَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، قیامت کے دن میزان لگ جائے گا انصاف. اللہ کی ترازو، اللہ کا میزان انصاف کے ساتھ قائم ہوگا. لیوم القیامہ، قیامت کے دن وہ ایسی ترازو ہے جو میرے ساتھ بھی کسی کے ساتھ نہیں کرے گا. لیکن یہودی کہتا ہے کہ ایک طرف سے میرا کلمہ اور دوسری طرف سے میرے برے اعمال، لیکن میرا کلمہ وزنی ہوگا. اور یہی عقیدہ مسلمانوں کا بھی کہ ایک مسلمان قیامت کے دن اس قدر بدی کے ساتھ آئے گا، اس کے غلط کام اتنے زیادہ ہوں گے، اتنی برائی اس نے کیا ہوگا کہ میزان اس کی برائیوں سے جھک جائے گا، لیکن اس کے ساتھ ایک کلمہ ہوگا اور وہ کلمہ تمام برائیوں سے باری ہوگا اور وہ کلمہ اس کو جنت میں لے جائے گا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اس دن کسی نفس کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا کہ ایک شخص نے اچھا کیا ہو وہ بھی جنت میں جائے اور ایک شخص نے برا کیا وہ بھی جنت میں جائے. قاتل بھی جنت میں جائے، مقتول بھی جنت میں جائے، ظالم بھی جنت میں جائے، مظلوم بھی جنت میں جائے، مفسد بھی جنت میں جائے اور اصلاح کرنے والا بھی جائے. اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا وہ بھی جنت میں جا رہا ہے اور جس نے توحید کا علم اٹھایا وہ بھی جنت میں جا رہا ہے. اللہ کا دشمن بھی جنت میں جا رہا ہے، اللہ کا دوست بھی جنت میں جا رہا ہے. کیا ایسا ہے؟ اور فرمایا 36ویں سورت کیا 54 میں فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. کسی نفس پر ظلم نہیں ہوگا کسی چیز میں بھی اور بدلہ نہیں دیا جائے گا، لیکن اپنے اپنے اعمال، جس کے پاس عمل ہوگا اسی عمل کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ ہوگا. اچھے اعمال والوں کے ساتھ اچھا معاملہ اور جس کے پاس غلط معاملات اعمال ہے اس کے ساتھ پھر غلط معاملہ ہوگا. اچھے لوگ جنت میں جائیں گے اور برے لوگ نہیں جائیں گے. ایک اور عقیدہ کہ نہیں جی چلو میرے ساتھ تو عمل نہیں ہے، میرے ساتھ عمل نہیں ہے، میں نے غلط کیا، لیکن کیا جو میرا رسول ہے وہ مجھے چھوڑے گا کہ میں دوزخ میں جاؤں؟ میرا رسول رحمت العالمین، آخری نبی، آخری رسول، ایک مہربان ذات جس پر ہر دن میں درود اور شریف درود پڑھتا ہوں، کیا میرا رسول مجھے جانے دے گا؟ اور یہی یہودی بھی کہتے کیا ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، داؤد اور سلیمان وہ مجھے جانے دیں گے دوزخ؟ اتنے مہربان نبی ہمارے. اور عیسائی کہتے کیا عیسیٰ علیہ السلام جس کو وہ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں نعوذ باللہ، کیا وہ ہمیں جانے دے گا دوزخ؟ اس نے تو ہمارے جتنے گناہ ہیں اس کو تو اپنے سر اس نے لیا ہے، وہ ہماری شفاعت ہو جائے گی. اور اسی طرح ہمارے بزرگ، ہمارے مذہبی پیشوا، ہمارے علماء یہ ہمیں جانے دیں گے. لیکن میرے گھر میں میرا بیٹا حافظ قرآن ہے، میں سودخور، قاتل، ظالم، میں دوزخی، تو میرا بیٹا مجھے چھوڑے گا کہ میں دوزخ میں جاؤں؟
وہ تو بولے گا میرے باپ کو بیشک وہ سودخور ہے، ظالم ہے، قاتل ہے، لیکن میں تو حافظ قرآن ہوں، تو وہ جو میرا بچہ حافظ قرآن ہے وہ میری شفاعت کرے گا۔ کیا وہ اگر میں غلط آدمی ہوں، میں کرپٹ ہوں، بدعنوان ہوں، رشوت خور ہوں، معاشرے کو میں نے برباد کیا ہوا، تو ایک بزرگ کا ہاتھ پر تو میں نے بیٹھ کیا ہے نا، اس کے خانقاہ سے تو میں منسلک ہوں نا، تو وہ بڑا بزرگ وہ مجھے چھوڑے گا میں دوزخ میں جاؤں؟ اگر میں قوم دشمن ہوں، میں وطن دشمن ہوں، ملت اسلامیہ کا سوداگر ہوں، ملت اسلامیہ کو اس حال پر میں نے پہنچایا، تو کیا ہوا؟ بڑے بڑے عالم وہ جو میرے ساتھ ہے دائیں بائیں، جن کو میں نے نوازا ہے، جن کو میں نے اپنے سے قریب کیا ہے، جو آج اس دنیا میں میرے ساتھ کھڑے میرے حق میں بولتے ہیں، تو کیا قیامت کے دن یہ اتنے عالم، یہ اتنے بزرگ مجھے دوزخ میں چھوڑیں گے؟ ہے نا؟ یہی عقیدہ یہودیوں کا، یہی ہمارا بھی عقیدہ کہ اس دنیا میں جو ہمارے ساتھ کھڑے عالم بزرگ ہیں وہ کس طرح میں چھوڑیں گے؟ اسی لیے ہمارے حکمران، ان میں کوئی خوف خدا نہیں، کوئی شریعت کی اطاعت نہیں ہے، کوئی قانون اور آئین کی اطاعت ان میں نہیں، کوئی عوام کا درد ان میں نہیں، کوئی ملت کا درد ان میں نہیں، کوئی دین کا درد ان میں نہیں، اس لیے کہ سارے عالم ان کے ساتھ کھڑے، سارے بزرگ ان کے ساتھ کھڑے۔ جہاں مسلمانوں کی تاریخ دیکھیں، یہ جو بڑے بڑے بزرگ ہیں مسلمانوں، یہ جو بڑے بڑے عالم ہیں مسلمانوں، یہ جو مذہبی پیشوا ہے، یہ ہمیشہ حکمرانوں کے ساتھ کھڑے، ہمیشہ حکمرانوں کے ساتھ یہ کھڑے۔ تو جب اس دنیا میں وہ بولتے کہ یہ سارے عالم بزرگ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، تو اسی طرح قیامت کے دن بھی ہمارے ساتھ یہ کھڑے ہوں گے، کندھے سے کندھا ملائے، ٹخنے سے ٹخنا ملائے، ہے نا؟ جس طرح آج ہمارے ساتھ میں کھڑے، ہمارے ساتھ ہمیں فیور کرتے ہیں، تو اسی طرح قیامت کے دن بھی ہماری سفارش کریں گے، ہم جنت لے جائیں گے۔ اور یہی غریب لوگ بھی بولتے، کمزور لوگ بھی بولتے، اور یہی یہودی بولتے۔ تو مجھے بولے ایسا عقیدہ یہ تمہیں دنیا میں کس طرح ترقی دے گا؟ جو قومیں عمل نہیں کرتے، مجھے بتائے وہ باقی اقوام پر کس طرح برتری حاصل کریں، کس طرح غلبہ حاصل کریں؟ جو اپنے عمل پر نہیں دوسروں کے عمل پر انحصار کرتے، کہ اس کا یہ عقیدہ ہے کہ نہیں ہر حالت میں مجھے ہمارے بزرگ جنت میں ہماری شفاعت کریں گے۔ اب آتے شفاعت خود کیا ہے؟ کبھی قرآن میں ہم نے سوچا؟ آؤ شفاعت کے بارے میں پڑھیں۔ شفاعت معنی اس کا ہے ایک کا دوسرے کے ساتھ ملنا، جفت ہونا۔ یہ طاق ہے، اب یہ جفت ہو گئی، یہ اس کے ساتھ بن گیا، اس کو طاقت اس نے دی، اس کا سہارا بن گیا، اس کے ساتھ کھڑا ہو۔ اب یہ کیا کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے بالکل میں کمزور ہوں، میں گناہگار ہوں، لیکن یہ طاقتور عمل والا میرے ساتھ ایسا کھڑا ہے، اس کی وجہ سے میں جنت میں جاؤں گا۔ میں گناہگار، میں ظالم، میں قاتل، میں سودخور، میں فاسد، لیکن یہ تو اچھا ہے، یہ جب میرے ساتھ لتی ہوگا اب یہ مجھے طاقت دے گا، یہ میرا سہارا بنے گا، یہ میری سفارش کرے گا، تو میں جنت میں جاؤں گا۔ کیا واقعہ صحیح؟ اس بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ کیا مطلق شفاعت ہے؟ کیا یہ اس کے ساتھ کھڑا ہوگا؟ نمبر ایک، کیا ایک اچھا انسان، ایک خدا پرست انسان ایک ظالم کے ساتھ کھڑا ہو؟ مثلا میں آپ کو کہتا ہوں نا، اللہ کا نبی، میری طرف آپ توجہ کریں، اللہ کا نبی ظالم کے ساتھ کھڑا ہو گیا مظلوم کے ساتھ؟ وہ ظالم کی سفارش کرے گا مظلوم کا کرے؟ وہ قاتل کے ساتھ کھڑا ہوگا مقتول کے ساتھ؟ وہ فاسد کے ساتھ کھڑا ہوگا یا اصلاح کرنے والے کے ساتھ؟ وہ اچھے کے ساتھ کھڑا ہوگا برے کے ساتھ؟ وہ چور کے ساتھ کھڑا ہوگا؟ وہ بدعنوان انسان کے ساتھ کھڑا ہوگا؟ وہ رشوت لینے والے کے ساتھ کھڑا ہوگا؟ وہ جس نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو توڑا، وہ جس نے اللہ کے عہد و پیمان کو اپنے پاؤں کے نیچے رول دیا، وہ جو اپنے آپ کو باقی مسلمانوں سے اعلیٰ اور افضل سمجھتا، کیا اللہ کا رسول اس کے ساتھ کھڑا ہوگا؟ جس نے امت کو، اسلام کو، دین کو، انسانوں کو اس انجام تک پہنچا ہے، اس کے ساتھ اللہ کا نبی کھڑا ہوگا؟ کیا ایک اچھا بزرگ ایک برے انسان کے ساتھ کھڑا ہوگا؟
اگر وہ کڑا ہوگا تو اچھے کے ساتھ کڑا ہوگا نا، برے کے ساتھ تو کڑا نہیں ہوگا. اسی لیے قرآن کیا فرماتا ہے شفاعت کے بارے میں نا، کہ یہ جو مطلق شفاعت کا عقیدہ ہے نا، قرآن کے نزدیک یہ ٹھیک نہیں ہے. 43ویں سورت کی آیات 86 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. اور یہ جو دوسروں پر انحصار کرتے ہیں کہ وہ ہماری شفاعت کریں گے، وہ شفاعت پر قدرت نہیں رکھیں گے، شفاعت کا ان کے ساتھ اختیار نہیں ہوگا. إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ، لیکن اس کے ساتھ وہ کڑا ہوں گے جو حق والا ہوئے گا، جس نے حق کی گواہی دی ہے. وہ مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوگا، وہ مقتول کے ساتھ کھڑا ہوگا، وہ اچھے انسان کے ساتھ کھڑا ہوگا جس نے حق کی گواہی دی ہے. اور ایک روایت یہ ہے کہ خود وہ حق کی گواہی دیں گے. جن کی شفاعت ہوگی وہ بھی حق پر قائم ہے، اور جو شفاعت کر رہے وہ بھی حق پر قائم ہے. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور جن کی شفاعت ہو رہی ہے وہ بھی جانتا ہے اچھے برے کو کہ میرے ساتھ کتنی اچھائی ہے، اور جو شفاعت کر رہا ہے وہ بھی جانتا ہے کہ جس کی شفاعت میں کر رہا ہوں کیا وہ اچھا انسان. یہ ہے شفاعت. دیکھیں مشروط ہے شفاعت، مطلق نہیں ہے. اور آگے کیا فرمایا ارشاد باری تعالیٰ ہے سنیے مَا مِن شَفِيعٍ إِلَّا مِن بَعْدِ إِذْنِهِ، کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہے، اگر کرے گا تو اللہ کی اجازت سے کرے گا. اللہ کی اجازت ہوگی تو شفاعت کرے گا، نہیں اجازت نہیں کر سکے گا. سورہ یونس آیات 3. اچھا اسی طرح 78ویں سورت آیات 38 لا تکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. اللہ کی عدالت میں کوئی ٹھہر نہیں سکے گا، کوئی بول نہیں سکے گا، کوئی شفاعت نہیں کر سکے گا الا من اذن له الرحمن، جب تک رحمان اللہ اس کو اجازت نہیں دے. وقال صوابا، اور وہ حق بات ادھر بولے گا. تو وہ کیسا بولے گا کہ یا اللہ اس ظالم کو جس نے ظلم کر کر کے معاشرے کا ستیہ ناش کیا اس کو جنت میں لے جائے، یہ رشوت خور جس نے تمام معاشرے کو برباد کیا اس کو جنت میں لے جائے، یہ حاکم حکمران جو اپنے آپ کو قانون سے والا تر سمجھ رہا تھا، آئین سے والا تر سمجھ رہا تھا، شریعت سے والا تر سمجھ رہا تھا، خلق خدا کو ایمان سمجھتا تھا اور اللہ کی صفت کو اپنایا تھا، اپنے آپ کو بادشاہ بولتا تھا، اللہ کے بندوں پر جبر کرتا تھا. تو کیا اللہ کا رسول ایک جابر عامر ایک ظالم بادشاہ کا شفاعت کرے گا؟ وہ تو اور بات ہے کہ حاج پیغمبر کے وارث علماء جابر حکمرانوں کے ساتھ، ظالم حکمرانوں کے ساتھ، عامر حکمرانوں کے ساتھ کرے. اللہ کا رسول اچھے عالم اچھے پیشوا اچھے بزرگ کبھی نہیں کریں گے، بالکل نہیں کریں گے. اب آتے ایک اور عقیدے کی طرف وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور اسی طرح ان سے معاوضہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا. یہ بھی غلط عقیدہ ہے کہ میں برائی کروں گا جتنا بھی کروں پھر اس کے بعد نمازیں پڑھوں، میری نمازیں میرے ان گناہوں کو ختم کر دیں گے. صبح سے شام تک میں اپنے معاملات میں اپنی تجارتوں میں لین دین میں حرام خوری کرتا ہوں، میزان کا خیال نہیں کرتا ہوں، بدعنوانی کرتا ہوں، دو نمبری کرتا ہوں، لیکن 5 وقت کا نمازی یہ جو 5 وقت کی نمازیں میرے نا یہ سارے گناہوں کو ختم کریں گے. میں اللہ تعالیٰ کو اپنی نمازیں پیش کروں اور میری نمازیں میری گناہوں کا معاوضہ بنے گی. میں بڑا آفیسر ہوں، کرسی پر بیٹھا ہوں، 60 سال تک اس کرسی کو غلط یوز کرتا ہوں، اپنے قلم کو غلط یوز کرتا ہوں، رشوت کھاتا ہوں، ظلم کرتا ہوں، اپنے قلم کو غلط استعمال کرتا ہوں. اس کے بعد ریٹائر ہوتا ہوں، پھر ایک مسجد بناتا ہوں. کیا بناتا ہوں؟ ایک مسجد. پھر وہ میری جو مسجد بنا ہے نا وہ مجھے جنت میں لے جائے گا. کیا اللہ میں نے تو ایک مسجد بنا دی، ایک خانقاہ میں کچھ چندہ دیتا ہوں، ایک مدرسے میں کچھ چندہ دیتا ہوں، ایک عمرہ کرتا ہوں، حج کرتا ہوں. وہ جو میرا حج میرا عمرہ وہ مدرسے میں نے چندہ دیا، وہ جو میں نے ایک خانقاہ میں چندہ دیا، کچھ غریبوں کو میں نے تنخوایا. یار غریبوں کے حق پر تم مسجدیں بناتے ہو، اس طرح پیسہ تو نہیں تھا. کیا تم نے حلال سے مسجد بنا؟ اپنی تنخواہ سے تم نے بنا؟ پھر تو بالکل ٹھیک. یہ جو تم نے خیر خیرات کی اپنی تنخواہ سے کیا پھر تو ٹھیک. یہ جو حج عمرہ کی اپنی تنخواہ سے پھر تو ٹھیک. اگر تم نے
رشوت خوری سے کیا، 2 نمبری سے کیا، حرام سے کیا، تو کیا تمہارے حرام کے پیسوں سے جو مسجد بنتا ہے اللہ اس کو قبول کرے گا؟ اس عمرے و حج کو قبول کرے گا؟ اس خیر خیرات کو کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ لیکن ہم کہتے نہیں جی، ہم کہتے نہیں جی، یہی مسجدیں، یہی علماء نے بتا دیا کہ بس ایک مسجد بنا دو نا تو تمہارے جنت میں محل بنے۔ بھائی حلال پر بناؤ، اپنے پیسوں پر بناؤ، قوم کے پیسوں پر مت بناؤ، یہ معاوضہ نہیں بنے گا۔ ایک اور عقیدہ، وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ ان کا خیال ہے کہ جو ہمارے بڑے بڑے بزرگ ہیں نا یہ ہماری مدد کریں گے، ہم نے جو نقصان کیا، ہم نے جو غلط کیا ہے اس نقصان اور غلط سے ہمیں بچائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ان کے بارے میں نا، دونوں کے بارے میں، عدل معاوضے کے بارے میں فرمایا وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يَأْخُذْ مِنْهُ، جو بھی تم معاوضہ دو گے اپنے غلط کاموں کے بدلے میں اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا، نہ تمہارے مسجدوں کو قبول کرے گا، نہ خیر خیرات کو کرے گا، نہ تمہاری نمازوں کو کرے گا، نہ تمہارے حج و عمرے کو کرے گا، جس کی وجہ سے تم کہتے ہو کہ میں جنت میں جاؤں۔ تمہارے اچھائیاں الگ تو لے جائے گا اگر واقعی اچھائیاں ہیں، اور تمہارے غلط الگ تو لے جائے گا۔ اگر تمہارے غلط کام زیادہ نکلے نا پھر خیر نہیں ہے تمہارا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یجدون ولی ولا نصیر، قیامت کے دن کوئی ان کا ولی نہیں ہوگا، کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اب آتے سبق کی تیسرے حصے کی طرف، نا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کیوں آزماتا، بنی اسرائیل کو کیوں آزمایا، کیا وجہ ہے؟ آیات پڑھیں گے، آیات 49۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور اے بنی اسرائیل یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تمہیں نجات دیا، من آل فرعون، فرعون اور قوم فرعون سے، یسومونکم، جو دیتے تھے تمہیں، جو پہنچاتے تھے تمہیں سوء العذاب، بدترین عذاب، بدترین سزائیں۔ کس طرح؟ یذبحون ابناکم، یہاں تک کہ تمہارے بیٹوں کو وہ ذبح کرتے تھے، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَکُمْ، اور تمہاری عورتوں سے بیگار لیتے تھے، ان کو چھوڑتے۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ، اور اس میں ایک سخت آزمائش تھی تمہارے لیے، تمہارے رب کی طرف سے، عظیم، بہت بڑا۔ اب آتے اس طرف کہ فرعون اور فرعونی وہ ان کے بیٹوں کو کیوں ذبح کرتے تھے؟ ہمارے ہاں تو مشہور ہے کہ فرعون نے خواب دیکھا، اس خواب کو اس نے نجومیوں پر پیش کی، نجومیوں نے اس کو کہا کہ بنی اسرائیل میں ایک بیٹا پیدا ہوگا، ایک لڑکا پیدا ہوگا، وہی تمہارے تباہی کا باعث بنے گا۔ وہ کتابوں میں موجود ہے خواب، ہے نا، اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا۔ تو کیا اگر نجومیوں نے اس کو ایسا بولا تھا تو ہونا چاہیے کہ ہر بیٹے کو قتل کرتا تھا نا۔ اگر وہ ہر بیٹے کو قتل کرتا تھا تو بنی اسرائیل کو ختم ہو جاتا تھا، یعنی کم سے کم موسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نہیں رہتا تھا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے ہارون علیہ السلام بھی موجود ہے، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک لشکر موجود ہے مسلمانوں کا۔ اور جب وہ مصر سے نکلے بنی اسرائیل ہجرت وقت، یہ 6 لاکھ کی تعداد میں، جب ان کی تعداد اس قدر زیادہ تھی تو ان کے بیٹوں کو وہ کس طرح قتل کرتا تھا؟ اگر بیٹوں کو قتل کرے گا تو اس کی عورتوں کے ساتھ شادی کون کرے گا؟ پھر بنی اسرائیل کا نسل ختم ہو جائے۔ تو کیا ہم نے قرآن سے اس کو سیکھا؟ کاش کم سیکھتے۔ کیوں بیٹوں کو قتل کرتے تھے؟ ایک بادشاہ ہر ایک کو قتل کرے گا، جبکہ مشہور ہے کہ وہ بنی اسرائیل سے بیگار رہتا تھا، عورتیں زیادہ کام کر سکتے تھے یا مرد زیادہ کر سکتے تھے۔ دیکھو بنی اسرائیل زراعت میں ان کو انہوں نے لیبر بنا تھا، یہ ان کا غلام تھا، کوئی اپنے لیبر کو قتل کرے گا؟ کوئی اپنی طاقت کو کریش کرے گا؟ نہیں کرے گا نا۔ تو سورہ یونس میں واضح ہے، یہ اس طرح واضح ہے کہ جب اللہ موسیٰ علیہ السلام آئے اور اس نے فرعون کو یہی کہا کہ سیدھے ہو جاؤ، اللہ کے امر میں آ جاؤ، اللہ کی اطاعت میں آ جاؤ اور میری قوم کو آزاد کر دو، بنی اسرائیل کو کیا کرو؟ آزاد کر دو۔ تو فرعون نے اللہ کی اطاعت کا انکار کیا، ٹھیک ہے نا جی، اور اس بات کا بھی انکار کیا کہ میں بنی اسرائیل کو آزاد نہیں کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف آتے کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے، میں اللہ کیا رسول و پیغمبر ہوں، لہٰذا ابھی فرعون کے جبر سے تم نکلو، اس کی خدائی سے نکلو، آؤ اپنے رب کی خدائی کی طرف، آؤ آزادی کی طرف۔
تو وہ جو بنی اسرائیل کے بڑے بوڑھے تھے وہ سب ڈر گئے. فرعون نے ان کو اتنا ڈرایا، اتنا ان کو کمزور کیا، اتنا ان کو خوفزدہ کیا تھا کہ سارے بڑے ڈر. کہ موسیٰ ہم تمہارے ساتھ نہیں آئیں گے، اگر ہم تمہارے ساتھ آئے تو فرعون ہمیں چھوڑے گا نہیں. اب وہ تو ڈر گئے سارے نا. اب وہ جو نوجوان تھے بنی اسرائیل میں وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی بن گئے کہ ہم تمہارے ساتھ. اب ایک نوجوان، دو نوجوان، تین نوجوان، پھر موسیٰ علیہ السلام اللہ کے امر سے ان کے لیے مراکز، اسلامی مراکز بنائے، مسجدیں بنائے. ان مساجد اور مراکز میں ان کی انقلابی اور آزادی والا تربیت اور تزکیہ دینے لگے. اب یہ نوجوان اکٹھے ہو گئے، ایک انقلابی جماعت بن گئی، اور ان میں کچھ سرفروش اور صف اول کے نوجوان جو صف اول میں فرعون کے خلاف کھڑے تھے، جو پہلے صف موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھڑے تھے. اب فرعون کو مشورہ دیا گیا، فرعون کو مشورہ دیا گیا کہ یہ جو صف بندی ہو رہی نوجوانوں کی، یہ جو کچھ نوجوان صف اول میں ہے، یہ تو تمہارے لیے مشکل بنائے گا. یہ تو موسیٰ علیہ السلام سے دن بدن نوجوان زیادہ ہو رہا ہے. اگر ان نوجوانوں کے انقلاب لائے پھر آپ کیا کریں؟ تو لہٰذا ہمارا مشورہ ہے کہ ان کو قتل کرو. یہ قوم، یہ فرعون کے درباری اس کو بولا. اور یہ بات میں نہیں کہتا ہوں، یہ قرآن مجید میں بھی ہے، سورہ اعراف کی آیات 127 میں. تو فرعون نے کیا جواب دیا؟ قال سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم. بس ٹھیک، اب میں ان نوجوانوں کو قتل کروں گا. جو انقلابی نوجوان ہے، جو صف اول کا نوجوان ہے، جو موسیٰ کے ساتھ کھڑا ہے، جو انقلاب کا نعرہ لگاتا ہے، جو آزادی کا نعرہ لگاتا ہے، جو فرعون سے ڈرتا نہیں ہے، جو فرعون کے جبر کے آگے جھکتا نہیں ہے، جو اس کی خدائی کے آگے جھکتا نہیں، اس نوجوان کو میں نہیں چھوڑوں. اصل میں فرعون ان نوجوانوں کو قتل کر رہا تھا، ارے کو نہیں کر رہا تھا. اور یہی بات سورہ یونس کی آیات 82 میں وضاحت کے ساتھ دیکھیں، فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ علی خوف من فرعون وملائکہ. اور جب فرعون موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو دعوت دی اللہ کی طرف کہ آؤ فرعون کے جبر سے نکلو، آؤ آزادی کی طرف، آؤ اللہ کی اطاعت کی طرف، تو سارے بڑے بوڑھے ڈر گئے. لیکن نوجوان نہیں ڈرے، نوجوان نہیں ڈرے. الا ذریۃ من قومہ علی خوف، وہ اس خوف کے باوجود نہیں ڈرے، حالانکہ ان کو زیادہ آزمایا گیا تھا. ان یفتنہم وان فرعون لعال فی الارض، اس کے باوجود کہ فرعون بڑا سرکش تھا، وہ بادشاہ بنا بیٹھا تھا، فرعون کا مالک اپنے آپ کو کہتا تھا، فرعون کے سارے وسائل کا مالک بنا بیٹھا تھا. اس کی ارکانیں، اس کی فوج، اس کے قلمکار، اس زمانے کے سرمایہ دار، سارے ظالم اس کے ساتھ مل کر وہ ظلم کرتا تھا، سرکشی کرتا تھا. وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، اور مصر میں اس نے تباہی مچائی دی، لا قانونیت، فساد، اسراف. لیکن یہ نوجوان نہیں ڈرتے تھے، لیکن نوجوان ڈرتے، وہ موسیٰ کے ساتھ. اب انہی نوجوانوں کو فرعون نے قتل کرنا چاہا، لیکن شاباش نوجوانوں پر جو موسیٰ علیہ السلام کھڑا تھا. اللہ نے کیا فرمایا؟ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ. اور واقعی یہ سخت آزمائش تھی، سخت آزمائش تھی. فرعون، اس کا دبدبہ، اس کی خدائی، اس کی بادشاہت، فرعون کی قوم، فرعون کے سردار، سارے درباری، سارے سرمایہ دار اور ساری اشرافیہ فرعون کے ساتھ کھڑی تھی. ساری اشرافیہ، مصر کی ساری اشرافیہ وہ فرعون کے ساتھ کھڑی تھی. قوم کے سارے بڑے بڑے یہ ڈر رہے تھے. عورتوں کو اس نے کمزور کیا، لیکن شاباش نوجوانوں، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا. اس آزمائش میں وہ کامیاب ہو، اور آزمائش میں انسان کوٹ سے سونا بنا. اکبر الہ آبادی نے وہ شعر میں کہا تھا، تو خاک بن پھر آگ میں جل، جب خشت بنے تب کام چلے، ان خام دلوں کی عنصر پر بنیاد رکھ، تعمیر رکھ. اللہ تعالیٰ نے اب اس کو بٹی میں نوجوانوں کو ڈالا، آزمائش کی بٹی دی. اس بٹی میں وہ کندن بن گئے، فولاد بن گئے. دیکھو، فولاد ہی فولاد کو کاٹتا، فولاد ہی فولاد کو کاٹتا ہے. ایک خوفزدہ، ایک کمزور، ایک کوٹ، وہ فرعون کا خاک مقابلہ کرے گا، وہ قارون کی دولت کا خاک مقابلہ کرے گا، وہ حامان کے قلم کا خاک مقابلہ کرے گا، وہ سامری کی شعبہ بازیوں کا خاک مقابلہ کرے گا، وہ آزر کی مذہب فروشی کا خاک مقابلہ کرے گا؟ نہیں کرے گا نا.
ایک نظریاتی نوجوان، ایک بہادر نوجوان، جس میں اونٹ کی طرح کا صفت، جس میں شیر کی طرح بہادری ہو، جو بچے کی طرح جو ہے نا تخلیق کار اور اچھال اس میں ہو، ایسے لوگ لاتے ہیں. تو ان کو اس میں آزمائش تھی، لیکن وہ سب ان آزمائش میں کامیاب ہو گئے. اور واقعی بہت سخت آزمائش ہے طاغوتی قوتوں کا مقابلہ کرنا ہر دور، چاہے وہ نمرود کی شکل میں ہو، فرعون کی شکل میں ہو، قارون کی شکل میں ہو، آزر کی شکل میں ہو، وہ حامان کی شکل میں ہو، یا وہ سامری کی شکل میں ہو. یاد رکھیں، اور زمانے کے نوجوانوں سے ہم کہتے ہیں کہ یہ آزمائش سخت آزمائش، اور سارے نبی اسی لیے آئے، سارے رسول، کہ اللہ کے بندوں کو طاغوت کے ظلم سے نکال، طاغوت کے جبر سے نکال. وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. اور یہ لا الہ الا اللہ کا مطلب مفہوم یہی ہے کہ طاغوتی قوتوں کو الہ مت مانا، ان کے جبر سے نکلو، ان کی بدماشی سے نکلو، ان کے قہر و غضب سے نکلو، ان کی اطاعت سے نکلو، اللہ کی اطاعت میں آ جاؤ کسی بھی شکل میں. نوجوانوں، قارون کی دولت تمہیں کسی طرح خرید نہیں سکے، اور فرعون کا جبر تمہیں کبھی جھکا نہیں سکے، حامان کا قلم کبھی تم کو گمراہ نہیں کر سکے، اور سامری کی شعبدہ بازیاں کبھی تمہیں اپنی طرف متوجہ نہیں کر سکے. اور یہ مذہبی چغے، یہ حامانی، یہ آزری چغے، ان کی یہ مذہب فروشی، یہ تم کو کبھی گمراہ نہ کر سکے. پھر تم کامیاب ہو جاؤ. اور جب تک تم طاغوتی قوتوں کی طغیانی سے نہیں نکلو گے، تم اللہ والے نہیں بنو گے. یہی مفہوم ہے لا الہ الا اللہ کا. اسی پر فضیلت، جس دن ہم طاغوتی قوتوں کی طغیانی سے نکل گئے، اللہ پاک دوبارہ وہ فضیلت کا تاج ہمارے سر پر رکھے گا، تمام جہان والوں پر ہمیں برتری دے گا، تمام شعبوں میں اللہ نے ترقی دے گا، ہماری معیشت ترقی کرے گی، ہم معاشرت میں ترقی والے بنیں گے، ہمارا عقیدہ بہتر ہوگا، ہم اعمال والے بنیں گے، اخلاق ٹھیک ہو جائے گا، تمام شعبوں میں ہم آگے نکلیں گے. وما علینا الا البلاغ.